مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ خلیجی ملکوں کو سمجھنا ہوگا کہ امریکی اڈے ان کے دفاعی نقصان کا باعث بن رہے ہیں۔ سعودی عرب اور پاکستان کا دفاعی معاہدہ سراہتے ہیں۔ پاکستان ثالثی کر کے دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے بچا رہا ہے۔ موجودہ حالات عالمی جنگ کا باعث بن سکتے ہیں۔ تحریک انصاف سے رابطے رہے لیکن کسی نتیجے تک نہ پہنچ سکے۔ بانی پی ٹی آئی کو رہا کر کے سیاسی کردار کا موقع دینا چاہیے۔ جرمن وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران کو اسلام آباد میں امریکہ سے تعمیری مذاکرات کرنا چاہیے۔ ایران کو اب اپنے لوگوں کی خاطر اس پیشکش کو قبول کرنا چاہیے۔ برسلز میں یورپی وزرائے خارجہ کے اجلاس سے قبل گفتگو میں جرمن وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ امریکی نائب صدر اسلام آباد جانے کے لیے تیار ہیں۔ ایران کو بھی چاہیے کہ وہ اب امریکہ کی جانب بڑھائے گئے ہاتھ کو تھام لے۔ سندھ ہائی کورٹ کا صوبے کی ماتحت عدلیہ میں آپریشن کلین اپ۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس ظفر راجپوت نے مس کنڈکٹ کے الزامات ثابت ہونے پر 2 جوڈیشل افسروں کو ملازمت سے برطرف کر دیا۔ نمائندہ اصغر عمر سے اس بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں۔ اصغر، مزید کن عدالتی افسروں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے؟ جی، سندھ کی ماتحت عدالتوں میں جوڈیشل افسران کے خلاف مس کنڈکٹ کے الزام میں کئی سالوں سے زیر التوا انکوائری کو مکمل کر کے صفائی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس ظفر احمد راجپوت نے 4 جوڈیشل افسران کے خلاف سزاؤں کی منظوری دے دی ہے، جن میں سے 2 کو ملازمت سے برطرف اور 2 کو 5 سال کی ترقی سے محروم کیا گیا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج شکارپور جو گھوٹکی میں تعینات ہیں، نزاکت علی کے خلاف 2017 سے انکوائری زیر التوا تھی۔ اس دوران متعدد چیف جسٹس صاحبان آئے لیکن مس کنڈکٹ اور ان ایفیشنسی کے الزامات میں ان کی کارروائی مکمل نہیں کی گئی۔ چیف جسٹس ظفر احمد راجپوت نے کراچی شرقی کے 2 سول جج اور جوڈیشل مجسٹریٹ کے خلاف ملازمت سے برطرفی، جبکہ 2 افسران نزاکت علی اور ذیشان کو 5 سال کی ترقی سے محرومی کی منظوری دے دی ہے اور ان کی سزاؤں کا نوٹیفیکیشن بالکل ایسی۔ اچھا اصغر، یہ بتائیے کہ کس قسم کا مس کنڈکٹ سامنے آیا تھا؟ جی، ان کے خلاف جو انکوائری کی گئی ابھی تک یہ الزامات نہیں آئے، لیکن ہائی کورٹ کے ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ان کو 2017 میں چارج شیٹ شوکات دیا گیا، پھر انہیں صفائی کا موقع دیا گیا، چارج شیٹ دی گئی اور انکوائری آفیسر مقرر کر کے پرسنل ہیئرنگ کا بھی موقع دیا گیا، لیکن یہ اپنے خلاف الزامات کو جھوٹا کے خلاف کوئی شہادت نہیں دے سکے اور الزامات ٹھیک ہے، آپ کا شکریہ اصغر تفصیلات کے لیے۔ دیکھیے، اس وقت اگر اسلام آباد میں تیاریاں دیکھی جائیں تو اسلام آباد تو مکمل طور پر ان مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے لیے تیار ہے۔ بالکل اب سے کچھ دیر پہلے وفاقی وزیر اطلاعات کی جانب سے ان مذاکرات کے حوالے سے ایک انتہائی اہم بیان جاری کیا گیا اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایرانین سائٹ سے جواب کا انتظار ہے۔ دوسری جانب اگر اسلام آباد میں اس وقت گراؤنڈ سچویشن کی بات کی جائے تو جو امریکی ایڈوانس ٹیمز ہیں وہ گزشتہ 2 دن سے ان کی پاکستان آمد کا سلسلہ جاری ہے اور وہ مکمل طور پر یہاں پر موجود ہیں، اور اسی طرح اب پاکستان بھرپور انداز سے یہ کوشش کر رہا ہے، جس طرح پاکستان نے پہلے کامیابی سے دونوں فریقین کو ٹیبل پر بٹھایا تھا، تو پاکستان بھرپور انداز سے جو اپنی سفارتی ایفرٹس ہیں وہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ نائب وزیر اعظم کی جانب سے گزشتہ روز بھی ایرانین وزیر خارجہ کے ساتھ 2 مرتبہ جو ہے وہ رابطہ کیا گیا ایک ہی دن میں۔ اسی طرح وزیر اعظم بھی اہم رابطے انہوں نے بھی کیے اسی تناظر میں کہ خطے میں کیسے امن کو جو ہے وہ بحال کیا جا سکے اور مستقل جنگ بندی اور دونوں ممالک کے درمیان کسی مستقل امن معاہدے کی طرف جو ہے وہ سچویشن جائے۔ آج بھی اہم ملاقاتیں کی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اور ٹیلی فونک رابطے بھی کیے۔ نائب وزیر اعظم کی جانب سے سعودی وزیر خارجہ سے بھی رابطہ کیا گیا، آج مصر کے وزیر خارجہ سے بھی رابطہ کیا گیا اور دفتر خارجہ میں 2 انتہائی اہم ملاقاتیں بھی انہوں نے کی۔ ایک امریکی جو چارج ڈی افیئرز ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی اور اس میں نائب وزیر اعظم کی جانب سے جنگ بندی میں توسیع کے حوالے سے بھی کہا گیا اور انہوں نے کہا کہ جنگ بندی میں جو ہے وہ توسیع اس وقت ضرورت ہے اس کی اور وہ ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چینی سفیر کے ساتھ بھی جو ملاقات ہوئی وہ بھی انتہائی اہم تھی۔ اس ملاقات میں چین کی جانب سے نہ صرف پاکستان کے جو زبردست سفارتی کردار رہا ریسنٹلی اس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی اور چین نے بھرپور پاکستان کو اپنے تعاون کا یقین دلایا۔ اسی طرح قطر کی جانب سے، مصر کی جانب سے، سعودی عرب کی جانب سے بھی جو مختلف رابطے ہوئے ریسنٹلی ان میں پاکستان کو بھرپور جو ہے وہ نہ صرف پاکستان کی جو خدمات ہیں اس سلسلے میں ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ ہر طرح کا تعاون یہ ممالک بھی وہ پاکستان کو آفر کر رہے ہیں کہ جس طرح پاکستان پہلے سے
پہلے کامیابی سے پاکستان نے سیز فائر کروایا، مذاکرات کروائے، اور آپ نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی ہیں ان کا وہ سٹیٹمنٹ بھی دیکھا ہوگا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وی ور جسٹ انچز اوے فرام ایم او یو. تو بالکل تھوڑا سا معاملہ اس وقت بھی رہ گیا. تو اب پاکستان کی کوشش اچھا، لیکن محسن ایران کو کچھ تحفظات تھے جس کے حوالے سے پاکستان کو آگاہ کیا گیا تھا، اور اس حوالے سے ایران کے جو وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں ان کی جانب سے بھی واضح کیا گیا کہ پاکستان کو کچھ تحفظات ہیں جس سے آگاہ کیا جاتا رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ کیا پاکستان نے وہ ایران کے تحفظات آگے پہنچا دیے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں پاکستان جو ہے وہ جو دونوں ممالک کے درمیان مختلف جو پیغامات ہیں وہ بھی پاکستان کے تھرو اس وقت جو ہے وہ ان کا تبادلہ ہو رہا ہے. اور پاکستان جو ہے وہ بھرپور انداز سے نیک نیتی کے ساتھ پوری جو ایفرٹس ہے وہ کر رہا ہے. جو یقیناً ان کی کچھ پری کنڈیشنز ہیں ٹاک سے پہلے جس کا انہوں نے اظہار بھی کیا. ایرانین فورن منسٹری کی طرف سے بھی وہ آیا، ان کی جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے بیان دیا ہے. پھر جو گزشتہ مذاکرات کا دور ہوا تھا ایرانین پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف ان کی جانب سے بھی اس حوالے سے سٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی. لیکن اسلام آباد پہلے بھی کامیاب ہوا ہے، پاکستان پہلے کامیاب ہوا. پاکستان کی لیڈرشپ، وزیر اعظم، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، تو اس وقت دنیا بھر کا میڈیا اسلام آباد پہنچ چکا ہے. ٹاکس کو لے کے دونوں فریقین مختلف بیانات ضرور اس کی طرف سے آ رہے ہیں، لیکن یہ ابھی تک امید کا جو دیا ہے وہ پوری طریقے سے روشن ہے کہ اسلام آباد ایک دفعہ پھر ایک بڑا بریک تھرو کروانے میں کامیاب ہوگا. اگر پاکستان ہمیں بھی امید ہے کہ اسلام آباد ایک بار پھر سے کامیاب ہوگا. یہ بتائے گا یقینی طور پر، چونکہ جیسے ہی یہ خبر سامنے آئی تھی کہ دوسرا دور شروع ہونے والا ہے تو کچھ بین الاقوامی صحافی بھی پہنچے ہوں گے پاکستان. اگر آپ کی ان سے بات ہوئی ہو، ان کا کیا بتانا ہے، وہ اس تمام تر معاملے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، ان کا تجزیہ کیا ہے؟ دیکھیے وہ سارے بھی ہوپ فل ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ان مذاکرات کا دوسرا جو راؤنڈ ہے جس کے لیے پاکستان کی بہت زیادہ ایفرٹس ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو پاکستان بہت جو ہے وہ ایکٹیولی تمام جو سفارتی محاذ ہیں ان کے اوپر جو ہے ایکٹیو ہے، اور یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں، مستقل امن لایا جا سکے خطے میں. اور اس سلسلے میں جتنے بھی بڑے ممالک ہیں، اس میں رشیا، چائنا، پھر جو مڈل ایسٹ کے جو فریقین ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یورپ سے، یہ تمام لوگ پاکستان سے بہت زیادہ امیدیں ہیں. اسی لیے پاکستان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں اور ہمارا بھی ہر طرح کا تعاون آپ کے ساتھ ہے. اور اس سلسلے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپریشیٹ کیا گیا، یو ایس اے امریکن پریزیڈنٹ کی طرف سے بھی بہت زیادہ اپریسیشن کی گئی پاکستان کی اور پاکستان کی لیڈرشپ کی، اسپیشلی وزیر اعظم کی اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی. اسی طرح پاکستان کے کردار کو جو دیگر ممالک ہیں، ایران نے بھی بہت زیادہ اپریشیٹ کیا. اور پھر جو دنیا بھر کے چاہے آپ یورپ کی بات کر لیں، چاہے آپ آسٹریلیا کی بات کر لیں، چاہے آپ مڈل ایسٹ کے کنٹریز کی بات کر لیں، تو تمام لوگ بہت ہوپ فل ہیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ یہاں پر موجود جو انٹرنیشنل میڈیا جو ان ٹاکس کی کوریج کے لیے اسپیشلی یہاں پر آیا ہوا ہے، وہ بھی بہت زیادہ ہوپ فل ہے. اور اس کی جو ریفلیکشن ہے وہ ہم ان کی رپورٹنگ میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک وہ یہی تمام تر دونوں فریقوں کے بیانات کے باوجود وہ بہت زیادہ پر امید ہیں کہ نہ صرف یہ مذاکرات ہوں گے بلکہ کامیاب بھی ہوں گے. اور پاکستان اس سے پہلے سیز فائر میں کامیاب ہوا، سیز فائر کو تمام مشکلات کے باوجود برقرار رکھنے میں کامیاب ہوا. پاکستان نے لبنان سیز فائر میں بھی اپنا پاکستان نے بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے ماضی میں بھی، اور آئندہ بھی ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان اسی طرح اپنا کردار ادا کرتا رہے گا. بہت شکریہ محسن اجاز آپ کا. جنگ یا مذاکرات کا حتمی فیصلہ سپریم لیڈر کریں گے، حکومت اس پر مکمل عمل کرے گی. ایرانی حکومت کی ترجمان فاطمہ مہاجرانی نے امریکہ سے جنگ بندی کی مدت ختم ہونے اور اسلام آباد مذاکرات کے حوالے سے ایرانی میڈیا کو بتایا، ہمارے پاس جنگ اور سفارتکاری کے دو ہی راستے ہیں جن کا واحد مقصد قومی وقار کا تحفظ ہے. ہم پر کوئی غیر منطقی مطالبہ مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم اسے ہرگز قبول نہیں کریں گے. جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر دوبارہ حملہ ہوا تو فوج کی انگلیاں ٹریگر پر ہیں، پہلے سے زیادہ سخت جواب دیا جائے گا. امریکی کانگریس میں سابق فوجی اہلکاروں اور ان کے خاندانوں کے افراد نے ایران جنگ کے خلاف احتجاج کیا، کیپٹل ہل میں دھرنا دے دیا. جنگ میں شہید افراد کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مظاہرین نے سرخ ٹیولپس تھام رکھے تھے. دھرنے میں ایران جنگ کے خاتمے کے بینرز بھی آویزاں کیے گئے. مظاہرین نے پرچم طے کرنے کی تقریب بھی منعقد کی جس کا مقصد اس تنازع میں ہلاک ہونے والے 13 امریکی فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کرنا تھا.
मुजाहिरे में माजूर अफराद भी शामिल थे जिन्हें हिरासत में ले लिया गया। अमरीकी अफवाद ने श्रीलंका के करीब बहर हिंद में कार्रवाई करते हुए टैंकर कब्जे में ले लिया। अमरीकी महकमा जंग ने एक्स पर लिखा कि अमरीका ने बगैर किसी रुकावट जहाज MT टिफानी के खिलाफ कार्रवाई की। महकमा जंग ने कार्रवाई से मुतालिक तस्वीर और वीडियोज़ के साथ मालूमात भी शेयर की। पैगाम में मजीद कहा गया कि ईरान को सामान पहुँचाने वाले जहाज जहाँ भी मिले रोक लेंगे। आप जंग करके दोबारा क्या अजीम बनाएंगे? ईरानी स्पीकर बाखर खालिबाफ ने सोशल मीडिया पोल में 4 ऑप्शन दे दिए। सवाल उठाया, क्या महंगाई को दोबारा अजीम बनाना चाहते हैं? क्या आवाम की क़ुव्वत खरीद से महरूमी को अजीम बनाना चाहते हैं? क्या चंद काबिज ताकतवरों को दोबारा अजीम बनाना चाहते हैं? क्या मेगा स्कैंडल एप्स्टीन गर्दी को दोबारा अजीम बनाना चाहते हैं?